میں سیدھی سادی بات کروں گا، پٹھان آدمی ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ کچھ ہوں، قرآن شریف کا قاری ہوں۔ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ نے اسے معاف کیا۔ یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا، جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم ان کو آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے، کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی۔ ہر آدمی ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا۔ قاتل لوگوں کو، ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا۔ جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر، میں نے اسے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ، اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے، انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری، آپ انکنڈیشنل سپورٹ۔ اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ آور ہوں گے، آپ حملہ آور ہوں گے آئین پہ، آپ حملہ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ طوفانوں کے حوالے کر دیں گے، ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، جن بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، جن بچوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہیں، جن کارکنوں کے پاس تحریک انصاف کے ہوں، جس پارٹی کے ہوں، حتی MQM کے جو بھی ہیں، جناب اسپیکر ہم نے آج رات تمام پاکستان، گلگت سے لے کر چترال بلوچستان کی ساحلوں تک، جنوب مغرب میں، ہم نے تمام پاکستان کے شہراؤں میں ابیب جالب کی اس گیت کو لوگوں سے کہنا ہے کہ سناؤ سارے پاکستان کو، نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، یہ ہم چلائیں گے۔ آپ کو اپنے کانوں میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی۔ ہم شہباز کے گھر کے سامنے بجائیں گے، یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے، ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے۔ آپ کو خوف ہے عمران خان سے، آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے، راجہ صاحب کا دستخط کر لیں، بلاول کا کر لیں، MQM والے کر لیں، مسلم لیگ والے کر لیں، عمران کا دستخط میں لاؤں گا جناب اسپیکر۔ I will bring it. I will bring it. Let us save پاکستان۔ پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جناب اسپیکر۔ کتنے بیوروکریٹ کے گھر کینیڈا میں ہیں، کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں ہے جناب اسپیکر، بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیں بسم اللہ کریں، توبہ کریں، میں توبہ کرتا ہوں۔ عمران سے یہ لینا میرا کام اور یہ بھی لینا میرا کام کہ وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کسی کو، وہ کسی کو نہیں پوچھے گا۔ آئیں ایک دوسرے کو سمجھائیں، آپ بھی بھولیں ہم بھی بھولتے ہیں، آپ بھی توبہ کر لیں ہم بھی توبہ کر لیں۔ تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمست کلندر کا ہے۔ ہم نے آج سے جناب اسپیکر ہم نے آج سے شروع کر دیا ہے، ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی۔ ہم ہر گلی ہر کوچے میں ابیب جالب کی وہ بتائیں گے۔ جناب اسپیکر پاکستان کی تاریخ اگر اٹھائی جائے تو بننے سے لے کر آج تک، اور پھر عوام کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملا کے اس گناہ بے عزت میں ان کو عوام کا نمائندہ کرا کے کوششیں کی گئی۔ جناب اسپیکر 40 سال میں کیا انہوں نے ہمیں دیا، میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا جناب اسپیکر۔ عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ جناب اسپیکر آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟ اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چھینتی ہے، ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے کیونکہ خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے۔ جناب اسپیکر آپ نے وہ بھی کر دکھایا، آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے، خدا بلا کرے پاکستان کی یوتھ کا کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کھایا پلٹ دی، آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا۔ جناب اسپیکر خدا کو مانے، ابھی جو آپ کر رہے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں، میں آؤں گا ان باتوں پہ، تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا جناب اسپیکر۔ ہم مسلمان ہیں، میں سیدھی سادی بات کروں گا، پٹھان آدمی ہوں، نہ مفتی ہوں نہ کچھ ہوں، قرآن شریف کا قاری ہوں۔ آدم علیہ السلام
وہ انسان تھا، وہ تخلیق تھی اللہ پاک کی، جس پہ ملائک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں، یہ خون بہائے گا، بغاوتیں کرے گا۔ اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ جناب اسپیکر، پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف، اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے۔ شیطان کو فارغ کر دیا گیا جناب اسپیکر، اور اس کو اور اس کی ہماری نانی، ہماری دادی، ہم سب کی بابا آدم اور ہماری دادی، ان کو جنت میں رہنے دیا گیا۔ جناب اسپیکر، ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا، اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا، اس سے محتاط رہیے۔ جناب اسپیکر، جب انہوں نے لرزش کی، کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی، صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے، نکلو۔ ان کو بابا آدم سے زیادہ کوئی چیز بنا رہے ہیں؟ نو، کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے، کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر موسیٰ علیہ السلام، جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے، اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ، بات کرنی ہے آپ سے۔ اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی جناب اسپیکر، صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا۔ اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے، کیوں جلدی آئے؟ اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں، کہتے نہیں جاؤ، تمہاری پیچھے بغاوت ہو گئی ہے، سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے۔ اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا۔ یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہیں، وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا، اللہ پاک نے کہا ودن 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو۔ وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا، اللہ پاک نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ موسیٰ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اللہ نے اسے معاف کیا۔ یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا، جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم ان کو آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے، کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی۔ ہر آدمی ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا۔ جناب اسپیکر، بات یہ ہے، یہ پارلیمنٹ، میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ، قاتل لوگوں کو، ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا۔ جناب اسپیکر، میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ 4 مثالیں میں دیتا ہوں جناب اسپیکر۔ یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے، نظر نہیں آ رہا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے، وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا، وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا۔ آپ کا آدمی ہے، شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے، اس نے انکار کیا نا بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا، 6000 ووٹوں کا فرق تھا، آئی سلوٹ ہم، میرا دوست ہے۔ دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر، یہاں میں نام نہیں لیتا۔ جناب اسپیکر، مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی، میں خدا کو حاضر ناظر کان کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا۔ ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر، پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی، ان کے میں نام نہیں لیتا ہوں، میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہوگا، یو نو ایوری تھنگ، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر، ہم قرآن کے فالوور ہیں۔ اللہ پاک، میرے بھائی پیچھے آئے والے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد قرآن کریم، بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔
خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر. میں نے اسے نہیں پوچھا, میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ. اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے, پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری آپ کو, انکنڈیشنل سپورٹ. اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ آور ہوں گے, آپ حملہ آور ہوں گے آئین پہ, آپ حملہ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ یوں ہی طوفانوں کے حوالے کر دیں گے, ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے جناب اسپیکر. میں تحریک تحفظ آئین پاکستان جناب اسپیکر, آپ اس کے گواہ ہیں. تحریک تحفظ پاکستان لوگوں نے اس وقت بنائی جبکہ آپ کے ارادے آپ کے ذہنوں میں تھے, جبکہ آپ کے ارادے, لیکن سیاسی کارکن سمجھتے ہیں 1.5 سال پہلے انہوں نے آئین کی دفاع کے لیے تحصیل بنائی ہے, آج وہی آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. آئین تحفظ پاکستان کا اعلان ہے جناب اسپیکر, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, جن بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں, جن بچوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہیں, جن کارکنوں کے پاس تحریک انصاف کے ہوں, جس پارٹی کے ہوں, حتی MQM کے جو بھی ہیں جناب اسپیکر, ہم نے آج رات تمام پاکستان گلگت سے لے کر چترال بلوچستان کی ساحلوں تک, جنوب مغرب میں ہم نے تمام پاکستان کے شہراؤں میں ابیب جانب کی اس گیت کو لوگوں سے کہنا ہے کہ سناؤ سارے پاکستان کو, نہیں مانتے ہم نہیں مانتے. یہ ہم چلائیں گے, آپ کو اپنے کانوں میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی. ہم شہباز کے گھر کے سامنے بجائیں گے, یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے, ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے. اس قسم کی بانا پاکستان کی بربادی ہے جناب اسپیکر. اس سے نکلنے کے راستے میں بتاتے ہیں جناب اسپیکر. اگر آپ سے اسے نکلنا چاہتے ہیں, آپ کو خوف ہے عمران خان سے, آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے, میں اس شریف آدمی سے نہیں ملا ہوں. اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی, یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اس ملک کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیاں یہاں سے نکلیں گی. جناب اسپیکر, قوموں کو اپنے وطنوں پہ اختیار ہوگا, مادری زبانوں کا احترام ہوگا. جناب اسپیکر, آپ لکھ کے اس پہ راجہ صاحب کا دستخط کر لیں, بلاول کا کر لیں, MQM والے کر لیں, مسلم لیگ والے کر لیں, عمران کا دستخط میں لاؤں گا جناب اسپیکر. I will bring it. I will bring it. Let us save Pakistan. پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جناب اسپیکر. کتنے بیوروکریٹ کے گھر کینیڈا میں ہیں, کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں جناب اسپیکر. بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیں بسم اللہ کریں, توبہ کریں. میں توبہ کرتا ہوں. عمران سے یہ لینا میرا کام اور یہ بھی لینا میرا کام کہ وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کسی کو, وہ کسی کو نہیں پوچھے گا. آئیں ایک دوسرے کو سمجھائیں, آپ بھی بھولیں ہم بھی بھولتے ہیں, آپ بھی توبہ کر لیں ہم بھی توبہ کر لیں. تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمست کلندر کا ہے. ہم نے آج سے جناب اسپیکر, ہم نے آج سے شروع کر دیا ہے. ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی. ہم ہر گلی ہر کوچے میں ابھی جانب کی وہ بتائیں گے.